اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں برتنوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں کا مالک ہم سے مسالے میں مکسنگ کرواتا ہے، ڈنر سیٹ اسی ریٹ پر سیل کرتا ہے جو اچھا والا کا ہے۔ کیا ایسی فیکٹری میں مجھے کام کرنا چاہیے؟ کمائی حلال ہوگی کہ نہیں؟ یہ مشکل سوال ہے بھائی۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو مکسنگ کروا رہا ہے اس کے بعد وہ اس کو اچھے والا ریٹ لگا رہا ہے۔ اسلام میں نفع کے اعتبار سے کوئی ہمیں ڈیٹیلز نہیں بتائے گی کہ آپ اتنا نفع لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ البتہ گورنمنٹ جو اس قسم کے معیار کو مقرر کرتی ہے اس کی پاسداری ضروری ہے، اس میں دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کا کوئی دھوکہ انوالو ہے غرر کا تو کمائی حرام ہی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جو کسٹمر ہے وہ کم پیسے کے اوپر ایسی کوالٹی چاہ رہا ہوتا ہے جو پاسبل نہیں ہے، تو پھر دکاندار بھی اس کی رینج کے اندر جو کچھ آتا ہے اس کو اچھا کہہ کے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن اس میں بنانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو دکاندار بیچ رہا ہے اس کو اچھی چیز بتا کے اس کا قصور ہے۔ پیچھے تو ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چائنا نے کئی کوالٹی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ریٹس ڈیفرنٹ ہیں، ان سے تو لوگ اسی اعتبار سے خرید کے لاتے ہیں اور بعد میں درمیان والے کو بہت اچھے والا کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے کم تر ہے اس کو درمیان والا کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بیچنے والے کا قصور ہے۔ لیکن اگر اس میں اس قسم کا کہیں کوئی غرر دھوکہ انوالو ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے مجھ سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی فیکٹری میں جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو۔ پرائز بانڈ لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈ ہیں نا، جن میں اصلی رقم نہیں ڈوبتی، کبھی بھی جا کر آپ اسے لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیسے لے سکتے ہیں، تو وہ تو درست ہیں۔ لیکن ایسے پرائز بانڈ جن کی اوریجنل رقم ضائع ہو جاتی ہے، یعنی نکل آئے تو ٹھیک، نہ نکلے تو آپ کے پیسے گئے، تو وہ جوئے کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ غلط ہوں گے۔ میری فیکٹری کا مالک مجھے زکوٰۃ کی رقم سے ہر ماہ 5,000 روپے ادا کرتا ہے کہ کسی مستحق کو ادا کروں، تو کیا میں وہ رقم اپنے والد اور بھائی کو دے سکتا ہوں؟ یہ تو اپنے فیکٹری کے مالک سے ہی بھائی پوچھیں، میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو میرا خیال ہے اگر وہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کے والد یا بھائی پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے انکار نہیں کرے گا، تو اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ میں بھی یہی گمان کرتا ہوں کہ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ آپ کسی اور کو دیں گے۔ اگر اسے پتا چلا کہ آپ اپنے ہی گھر میں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو بہتر ہے آپ اس سے پوچھ لیں، اور پوچھیں گے تو آپ پہ اس کا اعتماد بڑھے گا کہ یہ بندہ ایماندار ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اگر کوئی شخص جہالت کے زمانے میں اپنے باپ کے قاتل کو خود قتل کر دے، لیکن اب قرآن کا علم حاصل کیا، اب اس کی توبہ 60 روزے رکھ کر ہوگی یا سورۃ النساء کی آیات کے تحت ہمیشہ کی جہنم ہوگی؟ 60 روزے تو ہر صورت میں رکھنے ہیں، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ ایک غلام آزاد کرنا بھی ہو سکتا ہے آپشن، لیکن آج کل آبسلیٹ ہے۔ اب رہا معاملہ توبہ کا، تو ظاہر ہے توبہ قبول ہے۔ اگر ایک چیز پبلکلی پتہ نہیں چلی اور قاتل گمنام ہے اور وہ اکیلے میں اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کا حق ادا کر کے، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر یہ چیز کورٹ میں چلی جائے اور آپ پکڑے جائیں، اس کے بعد پھر ورثاء ہی صرف معاف کر سکتے ہیں، ادروائز معافی والا معاملہ نہیں ہوگا۔
اب ان کی مرضی ہے، معاف کریں، بلڈ منی لیں، جس طریقے سے بھی. اور اس میں مزید احتیاط والا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ منی والا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں وہ کر دیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ مکمل طور پہ آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے، یعنی کہ دیت اس کی دے دی جائے. دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکوں گا، تو کیا میں روزانہ کی بنیاد پر مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ مغرب پڑھ کے نا مسجد میں سو جایا کریں، عشاء کے وقت لوگ خود ہی اٹھا دیں گے، تو عشاء پڑھ کے تو آپ گھر آ جائیں. ظاہر ہے اگر آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے تو یہ سولوشن میں نے کوئی مذاق کے طور پہ نہیں دیا، یہ ریالٹی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے ان کو کہا آپ 1 مہینے کے لیے مسجد میں سویا کریں، اجازت لے لیں، مسجد میں سوئیں، آپ کو خود بخود نمازی اٹھا دیں گے، ادھر آپ انکار بھی نہیں کر سکیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مسجد میں آپ لیٹے رہیں، دیکھیں آپ کی آنکھ کیسے کھلے گی. گھر میں تو آپ کو 10 بندے بھی جگائیں نہیں، آپ نہیں جاگیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے، مدنی طریقہ. تو مغرب سے عشاء میں اتنا وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں بڑا زبردست سسٹم ہے. سعودی عرب میں جو مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. انہوں نے فکس کیا ہوا ہے. پاکستان میں بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 38 منٹ تک ٹائم رہتا ہے مغرب کا. یعنی مغرب کا وقت جب داخل ہوگا نا تو عشاء کا وقت 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد داخل ہوتا ہے کم سے کم، اور لیٹ سے لیٹ 1 گھنٹہ 38 منٹ. یعنی پاکستان میں 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد فکس کیا جا سکتا ہے کہ غروب آفتاب کے 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جائے گی. سعودی عرب میں انہوں نے 1.5 گھنٹہ فکس کیا ہوا ہے. بعض کا 1.5 گھنٹے سے پہلے بھی عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 1.5 گھنٹہ فکس، پورے سعودیہ میں یہی روٹین ہے. اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. سعودی عرب میں 99% لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں آتے، خصوصاً حرمین میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ عشاء پڑھ کے ہی واپس آتے ہیں. کیونکہ مغرب کی اذان کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد جب عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کا کتنا ٹائم نماز میں صرف ہو جائے گا. مغرب کی اذان ہوئی، کم از کم 10 منٹ کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہوتی ہے. وہ 2 نوافل پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں غیر موقدہ ہیں لیکن نوافل ہیں، سنت ہیں. وہ 10 منٹ بعد مغرب کی نماز کھڑی ہوگی. نماز بھی تقریباً 15 منٹ کی تو ہوگی، 15 اور 10 25. اس کے بعد آپ 5-7 منٹ اذکار کریں گے، آدھا گھنٹہ گزر گیا. اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، آلموسٹ 10 منٹ اور گزر گئے. 40 منٹ آپ کے ویسے ہی گزر جائیں گے مغرب میں. پیچھے آپ کے پاس اذان عشاء میں 50 منٹ باقی رہیں گے، اور وہ لوگ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، وہ 50 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی وضو میں وہ پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ گھر آ جاتے ہیں. یہ روٹین ہے. یہاں سے بھی جو لوگ جاتے ہیں زیادہ تر یہی روٹین اڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے دیکھیں کتنا پیارا سولوشن دیا ہے کہ آپ مغرب پڑھ کے مسجد میں سو جایا کریں، لیٹ جائیں، تھوڑی دیر نیند بھی پوری ہو جائے گی آپ کی. اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر آپ تسلی سے گھر آ کے سو جائیں. آپ نے وہ 1.5 گھنٹہ بچا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا. ہاں کبھی کبھار کر لیں تو ٹھیک ہے، روٹین بنانا اس کی خلاف سنت ہے. سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام نے 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی ہیں. البتہ آسانی کی خاطر، امت کو تنگی سے بچانے کی خاطر اس کا جواز رکھا ہے، لیکن اس کو رائج اس اعتبار سے نہیں کیا. خود مولا علی کا خط موجود ہے اپنے گورنروں کے نام شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں. اس میں مولا علی نے 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم لکھ کے اپنے گورنروں کو بھیجے ہیں کہ فجر اس وقت پڑھانی ہے، ظہر اس وقت پڑھانی ہے، عصر اس وقت پڑھانی ہے، مغرب اس وقت، عشاء اس وقت. وہ وہی ٹائم ہے جو اہل حدیث فالو کرتے ہیں. حنفیوں والا عصر کا ٹائم نہیں ہے، اہل حدیث والا ٹائم ہے. اور وہ صرف حنفیوں کا ہی ہے، باقی سب کا وہی ٹائم ہے، چاہے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی عرب والے ہوں، سب کے سب. یعنی مغرب سے آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے پہلے عصر کی نماز. نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا
جو مسلمان ظالم کے ساتھ چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ واللہ عالم. طبرانی کا آپ نے حوالہ دیا، مجھے نہیں پتا اس کی صحت کے بارے میں. باقی اپنی اسپرٹ میں تو یہ بات درست ہے. اس طرح کے جو ہوتا ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہونا یا وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا، تو یہ تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ملاوٹ کرنے والے کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں. مراد یہ کہ اس کے کرتوت مسلمانوں والے نہیں ہیں. اور اس قسم کی جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ظاہری الفاظ کی سختی سے آپ نے ایگزیکٹلی وہ رزلٹ نہیں نکالنا ہوتا، نہ صحابہ کرام نکالا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ظالموں کے ساتھ مل جائیں جا کے. میں آپ کو حدیث کو سمجھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. بخاری مسلم حدیث ہے خوارج دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسی جگہ سے نکلے کہ خون بھی اس کا صاف ہو جائے. اس طرح خوارج دین سے نکلیں گے، ان پہ وہ اثر بھی نہیں رہے گا دین کا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے خوارج کو کافر نہیں کہا. سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ جہنم کے کتے ہیں خوارج، لیکن صحابہ کرام نے پھر بھی تکفیر نہیں کی. صحیح بخاری میں موجود ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے کہ خوارج جو ہیں یہ فاسق ہیں، کافر نہیں ہیں. اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ان سے پوچھا گیا یہ کافر ہیں؟ ان کا کافر تو نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے، کافر نہیں ہے. یہ پوچھا گیا منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا گیا کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے؟ ظاہر مسلمان ہی ہے نا. تو سیدنا علی نے کہا کہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، یعنی ان کا اختلاف ہم سے پولیٹیکل ہے، انہوں نے ہمارے بارے میں غلط نظریات بنائے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک یہ مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، بلکہ خوارج کے وظیفے بھی لگائے ہوئے تھے سیدنا علی نے. جب مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جنگ نہروان مولا علی کو لڑنی پڑی، ورنہ اس سے پہلے خوارج کو حضرت علی کی خلافت میں بیت المال میں سے باقیوں کی طرح وظیفہ بھی ملتا تھا. تو یہ جو اسلام سے نکالنے اور داخل کرنے کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے جذباتی معاملات ہیں، ان کو بڑے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے اپنی اپنی ایفیلیشنز رکھی ہوئی ہیں. وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آج لوگ ایران کی محبت میں اور عربیوں سے بغض کی وجہ سے، یا چلے اپنے ایمان کی آواز کی وجہ سے جو ان کے دل سے آ رہی ہے، وہ باقی سارے مسلمانوں کو اسی کیٹیگری میں فال کروا کے کہہ رہے ہیں جی اسلام سے نکل گئے ہیں. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے اسی ایران کے ساتھ مل کے رشیا نے شام کی سپورٹ میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے شام میں سنیوں کے اوپر بمباری کی. اس وقت تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے جو مسلمان ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کافر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں. نہ وہ خارج ہوئے تھے نہ یہ خارج ہوئے میں. ہاں، کمزوری ایمان کا شکار ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن آپ کو چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، عقیدہ آخرت کا انکار کر دے. بڑی بڑی چیزیں، باقی چھوٹی موٹی جو چیزیں ان کے سے اسلام سے نہیں کوئی نکلتا. آفس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کام کے سلسلے میں عورتوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور بات کرنی پڑتی ہے. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ نظریں جھکا کے کریں. کوئی عورت آپ کو گلا شکوا نہیں کرے گی کہ انہیں منو چھیڑا ہے. دیکھنے میں تو ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، نہ دیکھنے میں کون سی ہراسمنٹ ہے؟ میں کہتا ہوں جی ایسے مردوں پہ عورتیں رشک کریں گی کہ کیسی اچھی تربیت کی ہے ان کی ماؤں نے یا ان کی بیویوں نے کہ کسی اور طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو حد الامکان بچنے کی کوشش کریں، اسی میں عافیت ہے. یا وہ مدنی اینک لے لیں. پتہ نا آپ کو بابا جانی والی ہونا لہلوی سچی مچی نظر ہی نہ خراب ہو جان. وہ کسی زمانے میں جب ہم تھے دعوت اسلامی میں، اس وقت وہ مدنی اینک ہوتی تھی کہ وہ آدھی اینک جو ہے نا اوپر سے گھسی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نیچے ہی بس نظر آتا تھا، اوپر آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے.
کہ بدنگاہی سے بچانے کے لیے، پتھر تھے منہ میں رکھنے کے لیے کہ آپ کو بولنا ہی نہ پڑے فالتو. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت مدری ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے زیادہ آپ نے نہیں بولنا، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے. تو وہ ایک پتھر بھی ملتا تھا، اور وہ ہوتا بڑے سائز کا پتھر تھا. چھوٹے میں تو خطرہ ہے نا کہ گلے میں نہ چلا جائے، یہ بھی خطرہ رہتا ہے نا. اور سانس کی نالی میں گیا تو آپ سیدھا جنت الفردوس میں لینڈ کریں گے. تو وہ بڑے سائز کا پتھر ہوتا تھا منہ میں رکھنے والا. چھوٹے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ سائڈ پہ کر کے بول لیں گے. تو بڑے میں نہ بولا جائے گا، نہ سانس کی نالی میں جانے کا خطرہ ہے، اور یوں آپ کو عادت پڑ جائے گی. تو وہ کفل مدینہ اس کو کہتے تھے. کفل کہتے ہیں تالے کو. تو کفل مدینہ کی ٹرم ہمارے ایکس مرشد نے اس وقت ڈیوائز کی ہوئی تھی. اب وہ اس طرح کی ساری چیزیں بھول آ چکے ہیں ویسے. اب تو بھائی دوسری طرف ہی چل پڑے ہیں. اگر کوئی رمضان میں مر جائے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا. جمعے والے دن موت ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ یار بات یہ ہے کہ رمضان میں اگر حساب نہ بھی ہوا، اگر کوئی اس روایت کو صحیح بھی سمجھے تو رمضان کے بعد ہو جائے گا. ہاں، حساب و کتاب تو ہونا ہے. جمعے والے دن مرنے سے کوئی جنتی نہیں ہونے والا بھائی. اپنے اعمال کے مطابق انسان کو قبر میں آزمایا جائے گا. یہ تو دین کی جڑ کاٹنے والی روایتیں ہیں، اور اگر یہ روایتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی کوٹ کر رہا ہے، کسی سیاق و سباق کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی مجرم ہے. دین کا مقدمہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے حضور. تو اس طرح کے جو پیکیجز ہیں نا، اس طرح سے کسی کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اگر کوئی شخص خود صاحب نصاب ہو، ہر سال زکوٰۃ دیتا ہو، تو کیا وہ اپنا اور اپنے بچوں کا علاج گورنمنٹ کے بیت المال سے کروا سکتا ہے؟ جی کروا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہم سے ٹیکسز الگ سے بھی تو لیتی ہے نا. تو انہی ٹیکسز کے عوض ہمیں وہ فیسلٹیز بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو بالکل آپ کروا سکتے ہیں، کروانا چاہیے. اور صرف آپ کی تو علاج پہ نظر گئی ہے نا. آپ جن سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں یہ بھی انہی ٹیکسز کے پیسوں سے ہے. تو آپ ہیلی کاپٹر تو نہیں خریدیں گے. اسی طریقے سے پولیس کا نظام، جوڈیشری کا نظام، فوج کا نظام، ہماری سیکیورٹی کی خاطر یہ بھی انہی ٹیکسز سے ہے. تو حکومت جو ہے وہ انہی ٹیکسز کے اوپر چلتی ہے. دعوت حق کو آپ کوئی تنظیمی شکل دیں گے؟ معاذ اللہ جی، اللہ نہ کرے ایسی کوئی تنظیمی شکل دی جائے. یعنی کوئی ممبر سازی، باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ، یہ سب فراڈ ہوتے ہیں جی. تنظیمیں، ڈھانچے، یہ ہمارے محدثین نے کبھی کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی ہے. کوئی امام بخاری نے کوئی تحریک اس طرح کی بنائی ہو، کوئی پارٹی لانچ کی ہو. یہ تنظیم سازیاں آپ کو پتہ ہے کب سے شروع ہوئی ہیں؟ یہ بھی گوروں کی برکات ہیں. کہتے ہیں جی سب گوروں کی تعریف کرتے ہیں. گوروں نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اور اسی میں یہ تنظیم سازی ہے. آپ کو اسلامک تحریک میں کبھی بھی کوئی تنظیم سازی، پولیٹیکل جماعتیں نہیں ملیں گی. خاندانوں کی حکومتیں تھی، قبائلی سسٹم تھا، تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہوتے تھے. سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے بنی. اس سے پہلے بنو امیہ، بنو عباس بھی اسی طریقے سے چل رہے تھے. یہ ماڈرن دور کا ایشو ہے جماعتیں بنانا. اس طرح کی جماعتیں ماضی میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور یہ سب کچھ جب ریولوشن آئی ہے نا اس کی، رشین جو ریولوشن ہے، اس کے بعد جماعتیں بننا شروع ہوئی ہیں. اور اسلام کی ہسٹری کی پہلی اگر کوئی جماعت ہے نا باقاعدہ، تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور بیسیکلی یہ انہی گوروں کو دیکھ کے اس وقت یہ تنظیم سازیاں اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے، جو پیورلی مذہبی جماعت. ورنہ پولیٹیکل جماعتیں تو تھیں، مسلم لیگ بھی بنی، یہ بھی ظاہر ہے ان کو دیکھ کے بنی نا. ہماری اسلامک ہسٹری میں تو نہیں تھی. مذہبی جماعت، تبلیغی جماعت بھی تھی جماعت اسلامی سے پہلے، لیکن وہ پیورلی تبلیغی جماعت تھی. لیکن مذہبی، سیاسی، تبلیغی ساری ایک جگہ اگر کوئی جمع ہو کے جماعت بنی تو وہ جماعت اسلامی تھی. پاکستان بننے سے جسٹ پہلے ہی جماعت بنی. تو یہ جماعتوں کا کنسیپٹ بھی وہیں سے آیا، اور اب یہ ایک ماڈرن دور میں ایک ذریعہ ہے. تو ٹھیک ہے، ہم جماعتوں کے کنسیپٹ کو ایک
سنت حسنہ سمجھتے ہیں، بدعت حسنہ نہیں، سنت حسنہ. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے ریٹن ریکارڈ احادیث کا رکھا، یہ سنت حسنہ ہے. بدعت حسنہ تب ہوتی جب یہ اپنی مرضی کا کوئی دین اس میں داخل کر دیتے. تو اچھا ہے جو لوگ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی پیٹرن پہ کام کرنا ہے، کیونکہ جماعت کے بعد ایک فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، ایک کلٹ بن جاتا ہے، اور پھر اس فرقے کے ساتھ ایسی عقیدت وابستہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کا ڈینائل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس فرقے کی محبت میں. اور سارے فرقے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. سب سے زیادہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن تھا کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں. کسی حد تک یہ درست بھی نکلا، ان کے عوام نے الحمدللہ حق قبول کیا. لیکن علماء نے وہی کام کیا جو علماء یہود نے کیا. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، اس کے باوجود اپنی اس ڈاکٹرن سے ہی پھر گئے جو وہ تڑیاں لگایا کرتے تھے نبی الاسلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کو، کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم رومنز اور پرشینز کو شکست دیں گے. تو وہ اپنے اس عقیدے سے پھر گئے، اور اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس موجود تھی انہوں نے وہ حاصل نہیں کی، انڈائریکٹلی اوس اور خزرج نے حاصل کر لی. تو یہ تو من چلے کا سودا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ورنہ اگر رشتہ داری سب سے زیادہ قریبی اللہ کے ساتھ کسی کی ہے نا تو وہ بنی اسرائیل کی ہے، اگر کوئی اس طرح کی رشتہ داری ایگزسٹ کرتی ہوتی. لیکن دیکھ لیں، ہزاروں پیغمبر، 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، لیکن تاج کس کے سر پہ سج گیا؟ اوس اور خزرج کے، قریش کے، بنو اسماعیل کے، جن کو یہ امی کہتے تھے ان پڑھ، جاہل، اجڑ، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بکش لوگ ہیں. یہی کچھ ہوا ہے اہل حدیث کے ساتھ بھی. ان کے عوام نے تو چلے قبول کر لیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہودیوں سے بہتر نکلے اس حوالے سے کہ ان کے عوام نے قبول کر لیا. مولوی تو وہی یہودیوں والا کردار، کتاب و سنت بالکل واضح، اس کے باوجود 12812 ان کے گلے میں پھنس گئی. ایک ماموں کو بچاتے بچاتے پوری امت کو ماموں بنایا اور میرے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. کوئی کسر رہ گئی تو یہ بھی ہمارے ہشام بھائی نے وہ بھی پوری کر دی ہے. سلوٹ ہے جی، جزاک اللہ ہشام بھائی. میرے مرنے سے پہلے میری زندگی کا ایک بہت بڑا چیپٹر آپ نے کلوز کر دیا کہ، اور سب سے زیادہ یہ آواز اٹھاتا تھا کہ یہ ہمیشہ پوڈ کاسٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنی مرضی کے سوال دیتا ہے. میرے بھائی اگر اپنی مرضی کے سوال ہوتے تو بھٹی صاحب اپنے مہاتما کے بارے میں سوال کر کے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتے. خیر اس میں سے خیر نکلی. میں نے آج تک کسی کو اپنی مرضی کا سوال نہیں دیا اور نہ کسی کو سوال کرنے سے روکا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ باہر نکل کے پھر پروپیگنڈا کریں گے. اس کا آخری حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ پوڈ کاسٹ ہی ختم کر دی اب وقتی طور پہ، سوائے اس کے کہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ آئیں جنہیں بات کرنے کی تمیز ہو، ان کو ہم دے دیا کریں گے. ادروائز وہی پھر دوبارہ باتیں کرتے ہیں، جواب نہ دیں تو پھر تماشا لگا کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں. تو یہ والا معاملہ جو ہوا ہے شام صاحب والا، آڈیو لیک ہو چکی ہے. ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ آڈیو موجود ہے. ابھی ایک اور آڈیو آنی ہے. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور منظر عام پہ آنے کے بعد آج تو مجھے اس آڈیو پہ بولنا چاہیے تھا. اصولاً نہیں، میں دوسری آڈیو کا انتظار کر رہا ہوں. دوسری آڈیو بھی آئے گی، اس کے بعد مزید ہنگامہ کھڑا ہوگا، پھر یہ اور چیخے گا. اس جمعے تو چیخا ہے نا یہ، اور اس کے بعد پھر اور مزید چیخے گا، اور اگر تیسری آڈیو آئی تو اور چیخے گا. یہ ساری چیخیں جب جمع ہوگی تو ایک دفعہ ہی میں چپس رکھوں گا. ہاں انشاءاللہ. اور ساتھ جو ہے وہ دودھ پتی کا بگ رکھوں گا، اور دودھ پتی میں بھی انشاءاللہ گڑ ڈلا ہوا، اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہے. چینی کے بغیر کبھی آپ دودھ پتی گڑ کے ساتھ کبھی. اور ساتھ شام صاحب کی چیخوں والی ویڈیو لگائیں، کیا مزہ ہے. یقین کرو چس آ جائے گا تمہیں. تو وہ میں انتظار کر رہا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ کروں گا، اس لیے میں رکا ہوں. بہرحال میرا محسن ہے یہ بندہ جی. وہ جس طرح باپا جانی کہتے ہیں نا، ان کی بات کو میں مستعار لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی جو مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، باپا جانی کہتے ہیں،
تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جاؤں، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے شہادت ملی ہے۔ دیکھو کس پاسے دماغ گیا ہے، قرآن و حدیث نہ آتا ہے بندہ اس طرح دی گلاں کرے گا نا، انتہائی نان سینس بات ہے۔ قرآن میں تو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو۔ حتیٰ کہ دیکھیں مولا علی نے بھی اپنے قاتل کو معاف نہیں کیا، کہا کہ میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا اس زخم میں تو اس کے بدلے صرف اسی کو قتل کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ ساتھی کہہ رہے تھے پورا خاندان قتل کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قتل کرنا۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن کا حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے ڈیٹرنس ہوتی ہے، ادروائز تو لوگ پھر جب ان کو پتا ہوگا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا تو وہ قتل کا بازار گرم کریں گے۔ تو وہی باپا جانی ہمارے مرشد ایکس، وہ کہتے ہیں جی مجھے جس نے قتل کیا چونکہ اس نے مجھے شہادت پہ پہنچایا ہے تو لہٰذا میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ بات تو ان کی غلط ہے، لیکن یہ بات درست ہے اس حوالے سے کہ ہشام بھائی نے یہ جو میرے پہ احسان کیا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ 2-4 بندے تیری سفارش سے بھی کوئی چلے جائیں، یہ تو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت شروع کریں گے، نبی الاسلام کی شفاعت کے دروازہ کھلنے کے بعد، تو پھر فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی جن کو اللہ اذن دے گا وہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن پہلی دفعہ دروازہ نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا۔ تو ہشام بھائی کے لیے گارنٹی ہے کہ انہوں نے جو یہ چیپٹر کلوز کیا نا میرا مناظروں والا، انہوں نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اہل البیت نے ان کو معاف کر دیا ناسبیت پھیلانے کے عوض، تو انشاءاللہ تعالی میں اہل بیت سے سفارش کروں گا کہ حضرت اس کو بھی کوئی سفارش کر دیں آپ اللہ کے حضور، کہ اس نے دنیا میں میرا یہ مسئلہ حل کیا تھا مناظروں والا، آئے دن یہ گلے پھاڑتا رہتا تھا، اور اس وقت تو ساروں کا لیڈر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ حضرت ٹرمپ کے ناشتے میں میں باقاعدہ دیوبندی علماء سے، اہل حدیث علماء سے، سارے فرقوں کے علماء سے، شیعہ کو چھوڑ کے بریلویوں سے بھی ان کی بڑی دوستی ہے، خادم رضوی صاحب کے پکے یہ یار بیلی تھے اس طریقے سے۔ تو ان سب سے مشورہ کر کے میں گیا تھا، اور سب نے مشورہ دیا کہ جائیں حضرت ٹرمپ کے پاس، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں جاؤ ادھر، ٹھیک ہے، اور وہاں اسلام کا مقدمہ لڑنے گئے تھے، وہ مقدمہ نہیں ہمیں انہوں نے بتایا کہ کیا لڑا ہے جا کے، یا کوئی ادھر ویڈیو بنائی ہو، یا ابھی یہ بائی نیم کسی کے اوپر کوئی اس طریقے سے تبرہ کریں جس طرح باقیوں کے اوپر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو میں تو ہشام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو اس رمضان میں اپنے بڑے بھائی کے قید ہونے کا فائدہ ہمیں پہنچایا، کہ انہوں نے پروگرام کمٹ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ خود چلے گئے۔ اور دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جیت گیا ہوں، اگرچہ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو چکا ہے میرے حق میں جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رمضان کے بعد بڑے بھائی کو بھی ساتھ بٹھا لینا جو آزاد ہوا ہے چاند رات کو، اور جو درمیانہ بھائی ہے یعنی کہ ابتسام علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ درمیانے ہیں نا، بڑے تو وہ ہیں، تو باقی جو جتنے درمیانے، باقی سارے درمیانے ہیں اس کے۔ میسج ٹی وی دیکھ لیں دیوبندیوں کا، سارے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے۔ سائل ادیم بھائی کے مقابلے پر جس معاملے میں پوری قوم نے کہا کہ یار اس نے جا کے ناشتہ کیوں کیا ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ ان کا ابا دیوبندیوں کو کیا سمجھتا تھا، دیوبندی جو ہے اس کے ابے کو کیا سمجھتے تھے، وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ دیوبندیوں نے المحند میں اہل حدیث کو خوارج کی جماعت لکھا ہوا ہے، آج یہ ایسے ہوئے میں۔ تو ہشام بھائی کا یہ بہت بڑا احسان ہے جی میرے اوپر کہ انہوں نے یہ چیپٹر مناظروں والا کلوز کروایا۔ اب وہ جتنی مرضی پھڑکے مارے، جو مرضی کرے، وہی مڑ مڑ کے وہی باتیں کر رہا ہے جو تو نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب تو جناب آڈیو بھی آ گئی ہے نا، اس میں آپ نے سن لیا نا کہ اس نے کہا کہ اس کو گھیر گھار کے لے آئیں، میں اس کی علمی حیثیت بے نقاب کروں گا۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی میں فلاں چوزا بھیجوں گا، میں فلاں چوزا بھیجوں گا، ہمیں چوزا نہیں چاہیے، مرغا چاہیے۔ ہاں، اور مرغے نے خود چیلنج دیا ہوا ہے۔ ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ تو مان لے کہ تو ہار گیا، پھر اگلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا جی، بات تو صحیح ہے نا؟ ہاں، کیونکہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ آڈیو لیکڈ نہیں ہے، اس نے ریکارڈ کر کے خود بھیجی ہوئی ہے واٹس ایپ۔ یہ اصل میں نا اس نشے میں تھا کہ انجینئر صاحب نے
کون سی دعوت قبول کر لینی ہے، ویسے ہی بھاگ جائے گا. حالانکہ یہ میری پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوتا نا غور سے، تو اسے پتا ہوتا کہ اس طرح کی جو کڑکی میرے لیے لگاؤ گے نا، اس میں تمہیں پکڑ لوں گا. کیونکہ اس سے پہلے ان کے ایک درمیانے بھائی کو میں نے پکڑا تھا، پنڈی کے مفتی کو، جب جی ٹی وی والوں نے کہا تھا کہ آن لائن چشتی رسول اللہ پہ مناظرہ ہوگا، تو میں نے اتوار کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، جمعے کو ویڈیو بنا دی تھی اور میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں جی ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لے آؤ اس کو لائیو، سارے لوگ دیکھیں گے. لائیو میں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا. ویسے بیٹھ کے جھگڑا کر سکتے ہیں نا، اور طرف لے جائیں گے، دنگا فساد کر دیں گے. لائیو جب میں ادھر بیٹھوں وہ وہاں بیٹھا ہے، اینکر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور نیشنل ٹی وی ہے، تو 10 منٹ اس کو ملیں گے، 10 منٹ مجھے ملیں گے. میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں گا، وہ بھی رکھے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون چولا مار رہا ہے تو کون قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے. تو یہ اس لیے نہیں بیٹھتے لائیو، ورنہ بھی بیٹھ جائے نا. اس کو اتنی خواہش تھی، اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پوڈ کاسٹر کو بٹھا کے اپنی مرضی کے سوال دیتا ہے، کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھے. اور ابھی تو آڈیو بھی لیک ہو گئی کہ جناب اس کو سامنے ایک دفعہ بٹھائیں، میں اس کی علمی قابلیت جو ہے وہ بے نقاب کر دوں. اور دوسری آڈیو جو لیک نہیں ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں نے وجاد بھائی سے کہا کہ وہ بھی چڑھا دے، تاکہ وہ پنجابی میں، اور تیسری بھی ان کے پاس ہے. بال اس کا لبے لباب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس کو ایک دفعہ سامنے بٹھائیں، تاکہ یہ، یعنی اس سے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ یہ میرے فرقے کے اوپر احسان ہے کہ انجینئر کو کسی طریقے سے بٹھا دے میرے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا. اب سارے مل کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہیں. اور مجھے تو وہ جو اینکر ہے نا، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ وابیوں میں جو دوسرے لوگ اس کے خلاف ہیں نا، وہ مجھے مبارکباد کے میسیجز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کا تکبر آپ نے توڑا ہے، صحیح کیتا ہے، یہ ہے ہی انجدہ ہے. ان کے اپنے فرقے کے جو ان سے تنگ تھے. تو اللہ کا شکر ہے، یہ لائف ٹائم احسان ہے جی. انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اس پہ جزائے خیر دیتے ہوئے ناسبیت سے توبہ کرنے کی توفیق دے. قرآن و سنت کے منہج کے اوپر لے کر آئے ان کو. باقی یہ جو مختلف الزامات لگاتا ہے، وہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے ہوئے، ان کے جو 8-9 الزامات، ہر جگہ وہی ریپیٹ کرتا ہے، ہر دفعہ ذلیل ہوتا ہے. وہ میں ان کو ذلیل کرتا رہتا ہوں، کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں نے یہ آج مجھے اب ضمناً یاد آ گیا کہ کوئی یہ نہ کہ آج ہم نے اس کو ٹاپک نہیں بنایا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ابھی ان کی چیخیں انجوائے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. 2-3 جمعے اور پڑھائے، ابھی اور کئی ورژن سامنے آئیں گے، بیچ میں کچھ اور مولوی بھی کودیں گے، وہ اس کو سپورٹ کریں گے کہ جی ہمیں بلا لیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ساروں کے بڑے بڑے جو ہے نا، اس طریقے سے یہ آفر غیر محدود مدت کے لیے ہے. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اور سب کے لیے ہے جو اپنے فرقوں کے بڑے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کون ہے بڑے بڑے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبندیوں کے بڑے، مفتی منیب صاحب ہیں بریلویوں کے بڑے. اہل حدیث میں یہ بڑا نہیں تھا، بڑے کا چھوٹو تھا یہ، لیکن چونکہ یہ لائیو آنے کے لیے تیار تھا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جس طرح کہ اس سے پہلے سعد رضوی صاحب بڑے نہیں تھے، لیکن وہ انہوں نے خود چیلنج کر دیا تھا، اور مفتی منیب صاحب نے تازہ تازہ کہا تھا کہ جی وہ اپنے پلیٹ فارم سے کرے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں پہ بریلویوں کے ہاں جو ہے وہ مفتی منیب صاحب بڑے ہیں. اگر وہ نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اشرف جلالی صاحب موجود ہیں. آئے دن مجھے قادیانی کہتے رہتے ہیں، کبھی مجھے قادیانی کے ساتھ رافضی بھی بول دیتے ہیں، اور کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی بول دیتے ہیں. اور دیکھیں جب سے انہیں ہمارا زخم لگا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا بھول گئے ہیں. ایسے تھتے ہوئے جے، ہاں تھتے ہو گئے جے. بریلویاں دا اوڑنا بچھوڑنا ہوندا سی وابی گستاخ. ہن کوئی ویڈیو ویکھی جے کتھے؟ کوئی. احترام نال گل کرتے ہیں ایک دوسرے نال. دیوبندیوں نے اپنا سارا رخ جو ہے وہ بریلویوں کی طرف کیا ہوتا تھا، قبر پرست فلانا فلانا فلانا. اب سوال بھی ہو جائے تو بڑے احترام کے ساتھ وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہوئے. لیکن میری جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے جھگ چھٹ جاندی ہے نا دی، اور جناب ایسا بڑا غام انہوں نے لگا ہے. اتحاد امت ہو گیا، آپس ہی اتحاد کر لیا نا انہوں نے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو وہ جب موقع آئے گا یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے.
میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا دستاویزات پر کسی بچے کے اصل والد کی بجائے اس کے منہ بولے باپ کا نام لکھنا جائز ہے؟ نہیں جی، ریفرنس بتا دیں. ریفرنس تو آپ نے بتانا ہے بھائی. ہم یہ بتا رہے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اپنے والد کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے. ہاں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا جو اپنے والد کا نام بدل لے گا. ہاں، سرپرست کے نام کے طور پر آپ نام کسی کا بھی لکھوا سکتے ہیں. والد آپ کا وہی ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. باپ آپ کا چچا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سسر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا تایا بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ ہے. لیکن والد وہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آئے ہیں. نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، والد نہیں ہیں. آپ کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، والدہ نہیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، والدہ نہیں ہے. والدہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آئے ہیں. ماں وہ ہے، وہ آپ کی ساس بھی آپ کی ماں کے درجے میں آتی ہے. تو یہ ماں اور والدہ کا اور والد اور باپ کا فرق یاد رکھنا ہے. اگر حدیث سے صحیح کے مقابلے پر کوئی شخص کسی عالم کا قول لے آئے تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے کہیں کہ شرم کر. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جا کے اس کو سر تن سے جدا کر دینا ہے. سمجھانا ہے اس کو، بس یہ کرنا ہے. اور اسے آر دلانی ہے کہ بھائی قرآن میں تو آیا ہے کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہ کرو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اور تم رسول اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کے اقوال کو بلند کر رہے ہو، یہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے، تو بچ جاؤ. فتویٰ ہم ان پہ اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ باطل تعویل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس حدیث کو تو ہم ٹھیک مانتے ہیں، لیکن ہمارے عالم کے پاس بھی کوئی ایسی حدیث تھی جو اس کے مقابلے پہ تھی جس کی بنیاد پہ اس نے یہ کہا. جب وہ ایسے کر کے کان پکڑتے ہیں نا تو وہ فتوے سے بچ جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. غلام احمد قادیانی دجال کیوں مارا گیا ہے؟ اس نے امتی نبی بول دیا. نبی نہ بولتا، جو ڈرامہ بازی اس نے کی تھی اس سے بڑی ڈرامہ بازیاں جو ہے صوفیاء کر کے گئے ہیں، لیکن وہ نبی کا لفظ بول کے نا مارا گیا. یہ ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ. ادروائز اس نے کم از کم محمد رسول اللہ پڑھایا ہے، باقی انہوں نے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. لیکن وہاں آپ نے دیکھا علماء کس طریقے سے تعویلات کر رہے ہیں، اس کی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں نہیں رسول وہ جو ہے وہ نمائندے کے معنوں میں ہے، جس طرح تھانوی صاحب نے کہا کہ چشتی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ چشتی رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا پیغام لے کر آئے. جس طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں، یہ ان معنوں میں. اس طرح تعویلات کی. قادیانی کے کیس میں اس لیے نہیں کی کہ وہ امتی نبی کا لفظ بول دیا. اور ہمارے جو استاد غامدی صاحب ہیں وہ اسی وجہ سے قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتے ہیں، کافر نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اگر میں ان کو کافر کہوں گا تو مجھے پھر سارے صوفیاء کو بھی کافر کہنا پڑے گا. ہاں رہے ان کے عقیدے، وہ کہتے ہیں کفری ہیں. میں یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں مانتا، ان کو نان مسلم سمجھتا ہوں. لیکن کافر کہنے کی جورسڈکشن میرے پاس نہیں ہے، وہ صرف پیغمبر کا اختیار تھا. جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی غامدی صاحب قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے اصول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس اصول سے اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. میں تو بالکل ایک بلنٹ ہوں نا اس معاملے میں. میں نے تو نہ بابے ادھر کے چھوڑے نہ ادھر کے چھوڑے. لیکن غامدی صاحب دونوں جگہ اپنی اعتبار سے بالکل درست کھڑے ہوئے. کیا ہم بغیر کسی مجبوری کے بھی نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اکیڈمی پڑھانا ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا، تو یہ مجبوری ہے نا جی، کریں کیوں نہ کریں. مجبوری میں تو بدرجہ اولا ہو جائے گا، بغیر مجبوری کے بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ مجبوری ہے. اور سفر میں تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے. یعنی کہ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو جمع کیا تھا اور مغرب اور عشاء کو. تو اس حدیث میں یہ ہڈن ٹروتھ ہے کہ خوف، بارش اور سفر میں تو کرتے ہی تھے، اس کے بغیر بھی کر لیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. باقی تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. جب سے ایران اسرائیل تنازع ہوا ہے، دیوبند بریلوی اہل حدیث مساجد میں ایران کا نام تک نہیں لیا گیا. نہیں لے رہے ہیں یار. کل تو شام علیہ ظہیر صاحب نے باقاعدہ ایران کے مظلومین کے حق میں
دعا کروائی ہے. تو ہو سکتا ہے تقیہ کر رہے ہوں کہ مظلومین سے مراد وہ وہاں پہ جو اہل حدیث ہیں ان کو لے رہے ہوں, لیکن ہم ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں تو کر رہے ہیں لوگ ایران کے حق میں. لیکن آپ کی بات درست ہے, میجورٹی نہیں کر رہے. مولوی نہیں کریں گے, ظاہر ہے مولویوں کی تو عقیدت ہی اور جگہ نا. کیا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ وسیلے کی جو 6 شکلیں ہیں وہ میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں, ان میں سے 5 جائز ہیں اور ایک جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے, اور وہ یہ والی ہے. اس کے ثبوت میں وہ ایک حدیث کافی ہے, صحیح بخاری میں 1010 سیدنا عمر دعا کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی علیہ السلام کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے. یعنی یہ توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہے اس سے جا کے دعا کروانا. تو انس بن مالک کہتے ہیں بارش ہو جاتی تھی. حالانکہ سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر سکتے تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ کا کوئی نیک بندہ, پیغمبر ہو, صحابی ہو, اہل البیت میں سے ہو, وہ موجود ہو. چونکہ یہ اہل البیت میں آتے ہیں نا, عبداللہ ابن عباس کے والد عباس بن عبد المطلب, تو اس لیے وہ اہل البیت سے دعا کروایا کرتے تھے علیہ السلام. تو جو دنیا میں موجود ہو آپ نے اس سے دعا کروانی ہے. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جنت کے کئی درجے ہیں, لیکن سورہ طور کی آیات کے تحت کیا سب ابن آدم ایک ہی درجے میں آ جائیں گے؟ نہیں, سب ابن آدم نہیں آئیں گے. اللہ تعالی نیک بندوں کو پروٹوکول دے گا کہ ان کے بیوی بچوں میں, ماں باپ میں جو اہل ایمان ہوں گے ان کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. باقی ڈائنامکس وہیں جا کے پتہ چلیں گے. یہ جو آپ کو باریکیاں ہیں نا وہ ہم نہیں بتا سکتے جب تک کہ وہاں چلے نہ جائیں. تو دعا کریں پہنچ جائیں انشاءاللہ. جدید واش روم میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیں. یہ جدید واش روم کسے کہہ رہے ہیں جی؟ تو اس میں تو پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑتے. ہاں جی, وہ طریقہ یہ کہ بیٹھ کے پیشاب کیا کریں, کھڑے ہو کے نہ کیا کریں. ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے کوئی کر رہا ہے تو اسے چھینٹے پڑ رہے ہیں. باقی وہم دا علاج کوئی نہیں. ہاں ذہن رکھیو, بیٹھ کے کوئی چھینٹے نہیں پڑتے. کموڈ میں تو بالکل نہیں پڑتے اگر آپ احتیاط سے کریں تو. انڈین سیٹ پہ تو پھر بھی پاؤں پہ پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اگر کوئی بے احتیاطی کرے, اگر احتیاط سے کرے تو اس میں بھی نہیں پڑتے. تو ٹینشن نہ لیں زیادہ وہم ہے نا تو آپ پاؤں دھو لیا کریں, بس پاؤں تک ہی چھینٹے پہنچتے ہیں. اور اگر آپ کے منہ تک بھی پہنچ رہے ہیں پھر تو آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر نہ ہی سمجھو. صحیح احادیث میں تکرار پایا جاتا ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تکرار یعنی وہ ٹکراؤ پایا جاتا ہے, ان معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں. کوئی لکھا تو انہوں نے کوئی نہیں ہے. اختلاف حدیثوں کو تو چھوڑ دے, قرآن میں کہاں کنفلکٹ پایا جاتا ہے؟ تو یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہاں سے آ گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے بتائیں. یا بھاول حق بیڑا تک یہ کہاں سے آ گیا ہے جبکہ موجود ہے ادعونی استجب لکم. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی کہاں سے آ گیا جبکہ قرآن میں موجود ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے آ گیا جبکہ قرآن میں موجود ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرتا ہے؟ دعا تو اللہ ہی سے کرنی ہے. تو اختلاف تو یہاں بھی لوگوں نے پیدا کر دیا اپنی طرف سے تفسیریں کر کے. تو آپ تفکر کریں تو انشاءاللہ تعالی جس پہ ہم ایگری ہیں قرآن بخاری مسلم پہ, اہل سنت تو کم از کم ایگری ہے نا, دنیا میں 85% اہل سنت ہے, تو اسی پہ ہی فیصلہ کر لیں. تو ون سائیڈڈ مقدمہ ہے الحمدللہ. دکان میں چاروں طرف تصاویر ہیں, کیا وہاں نماز ہو جائے؟ کس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جی؟ اچھا, تو آپ کے سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے.
دائیں بائیں پیچھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سامنے والی تصویر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال لیا کریں اور نماز آپ پڑھ لیں، جس طرح کہ آیا صوفیہ کھولا ہے نا یہ طیب اردگان نے، وہاں پہ جیزس کرائسٹ سیدہ مریم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عام حالت میں وہ میوزیم ہوتا ہے، نماز کے وقت اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور وہاں پہ نماز ہوتی ہے، تو بالکل درست ہے، سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کی، لیکن ایک مشابہت والا معاملہ چونکہ ہو جاتا ہے اور اسی چیز سے روکا گیا، اس لیے سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ ایران اسرائیل کی جنگ میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے لڑ رہا ہے، نہ کہ اسلام کی وجہ سے۔ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جی۔ خامنائی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اسلام کی خاطر پورا ایران بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ اگر نیشنل انٹرسٹ ہوتا تو وہ یہ جملہ کبھی نہ بولتے، یہ ان کا جملہ ریکارڈڈ ہے کہ میں پورا ایران قتل کروا لوں گا اسلام کی خاطر۔ ایران کی خاطر تو نہیں ایران قتل ہو رہا ہوگا نا، جب ایران کے لوگ ہی قتل ہو گئے تو ایران کو چاٹنا ہے کسی نے؟ سرزمین جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے نا۔ آج آپ کو لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں جناب، وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو ایک شعر لکھ کے دے گئے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی لے کے اس کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے رہے، اللہ معافی دے، اور انہی سے متاثر ہوئے ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی، اور آج ہمارے بھائی ساحل ندیم صاحب بھی۔ اللہ کے بندو، آپ وطن کو ورسز اسلام کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ تک ہی نہیں بنتا، یہ دو مختلف چیزیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کی حفاظت کیا اس زمین کے ٹکڑے کی حفاظت ہوتی ہے یا یہاں پہ رہنے والے 25 کروڑ عوام کی حفاظت ہوتی ہے؟ بتائیں، عوام کی ہوتی ہے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یا اللہ جو ہمارے مردے یہاں قبرستانوں میں دفن ہیں ان قبروں کی حفاظت کی خاطر ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو زندہ ہے نا یہ قبروں میں نہ چلے جائیں، اس کے لیے ہم نے بارڈر کے اوپر فوج لگائی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، اتنے ٹیکسز لگا کے عوام الناس کے اوپر میزائل پروگرام بنایا ہے۔ کتنی نانسنس بات ہے ان دو باتوں کو کمپیئر کرنا۔ وہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب شیر کہہ گئے، میں نے ڈاکٹر صاحب دے شیراں نے پتہ نہیں کہ کچھ کیتا ہے یار، انہوں نے لوگوں نے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ تھی اور ان کی سوچ بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے، کتنے اتار چڑھاؤ ہیں ان کی سوچ کے اندر موجود ہے۔ لاجیکلی بات کریں اور اس طریقے سے ان چیزوں کو پریزنٹ کرنا، تو جب خامنائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں پورا ایران تباہ کروا لوں گا اسلام کے پیچھے، تو پھر ایران کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہے تھے نا، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے نا۔ رہا نیشنلزم، تو ظاہر ہے نیشنلزم کو تو ابھارا جائے گا نا، اسی کی بنیاد یہ تو رڈز ہوتا ہے نا، ہر علاقے کے لوگ وہاں پہ صرف مسلمان تو نہیں ہے، دوسرے بھی آباد ہیں، اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کوشش تو کرنی ہوتی ہے نا۔ اس کو آپ اینٹی اسلامک نہیں کہہ سکتے۔ اینٹی اسلامک اس وقت ہوگی جب کوئی شخص اسلام کے مقابلے پہ نیشنلزم کو پروموٹ کرے گا۔ اب تو نیشن سٹیٹس ہی ہیں نا بھائی ورلڈ وار 2 کے بعد۔ اور مجھے بتائیں، ڈاکٹر اقبال صاحب اگر یہ کہتے رہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، تو پھر آج کے بعد آپ ڈاکٹر اقبال کو مصور پاکستان کہنا چھوڑ دو۔ لو سامو کتنے گیا دماغ ہے، انہیں گیا کیوں کہتے ہو مصور پاکستان؟ دوغلی پالیسی، وہ تو وطن کو سمجھتے ہی یہ تھے، تو مان لو کہ بابا جی سے غلطی ہوئی ہے، تصور پاکستان والی بات ان کی درست تھی، باقی یہ شعر ان کا غلط تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں وہ کارل مارکس کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اس کی شان میں ذکر کیا ہوا ہے ابلیس کی مجلس سے شورا میں، اور کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کی شان میں انہوں نے قصیدے نہ۔ موسولینی کی تعریف انہوں نے کی ہوئی ہے، لینن کی شان میں انہوں نے پورا نظم لکھی ہوئی ہے، ہندوؤں کے دیوتاؤں کی شان میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، گرو نانک کے حق میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ کوئی دنیا دا بندہ، شیخ احمد سرحدی مجدد الافسانی ان کے بقول، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، پوری نظم ان کے حق میں لکھ دی۔ اچھا، اب لوگوں نے وہ ایک منی پیغمبر کا درجہ ان کو دیا ہے، تو میں نے اختلاف کیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ تو چلے میں آج کیمرے میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں ایک بات،
مجھے پاکستان کے ایک سویلین ریاستی ادارے کے پنجاب کے ہیڈ نے فون کیا. میں نام بھی نہیں بتا رہا, پوسٹ کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہا, لیکن عام بندوں کو پتا چل جائے گا میں کس پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور مینوں کہندے نے او انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب نوں تے چھڈ دیو, تسی کوئی بندہ نہیں چھڈیا. ڈاکٹر صاحب تو بہت عظیم شخصیت ہے ہماری. تو میں نے کہا جی جذباتی بات نہ کریں, آپ علمی بات کریں. میری ویڈیو ان دنوں آئی تھی غازی علم الدین کے حوالے سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تانوں کیڑی لوڑ سی کہنے دی کہ اسی تے شعر ہی کہندے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا کہ شعر ہی کہنے چاہیے, یہ کام جو ہے نا ترخانوں کے متھے مارنے چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بندہ سولی چڑھ جاتا ہے. اسی لیے خادم رضوی صاحب نے بھی اپنا کوئی بچہ لانچ نہیں کیا. ہاں, وہ ممتاز قادری کا ہی دماغ خراب ہوا. تو میں نے کہا یہ غازی علم الدین سے یہ سارے معاملات شروع ہیں, اور ڈاکٹر اقبال کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی. پھر میں نے ان کو کہا کہ آج اسٹیٹ جو کچھ بھگت رہی ہے نا, یہ وہی بویا ہوا ہے. آج آپ نے اسی تنظیم کے اوپر بندی لگائی ہوئی ہے, کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے, سرطان سے جدا, کرین پارٹی, ٹی ایل پی. تو یہ تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر اقبال کہہ رہا تھا, کیونکہ غازی علم الدین نے بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی نا, قانون خود ہاتھ میں لیا تھا نا. تو میں نے کہا پھر آپ یہ کریک ڈاؤن چھوڑ دیں, ٹھیک ہے آپ اپنی نصاب کی کتابوں میں وہی کچھ پڑھائیں, غازی علم الدین شہید. اور وہ بھی میں نے کئی دفعہ یار یہ ٹاپک ڈسکس کر دیا, اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے, غازی علم الدین کو جب پھانسی دیا گیا, اس کو ادھر ہی دفنا دیا انہوں نے میاں والی میں. ڈاکٹر اقبال نے گورا صاحب کو ریکویسٹ کی, گورے بڑی عزت کرتے تھے, ڈاکٹر اقبال کو سر کا لقب بھی دیا ہوا تھا, کیونکہ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی گورے ہی تھے, لیکن مسلمان گورے تھے, نبی الاسلام سے عقیدت رکھتے تھے, لیکن تعلیم ان کی ساری وہی ادھر کی ہوئی بھی تھی. انہوں نے کہا جی آپ لوگ دنگا فساد کریں گے اس لیے ہم لاش نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی میری گارنٹی پہ آپ دیں, اگر کوئی دنگا فساد ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. چند دن بعد پھر وہ لاش نکالی گئی, اور جا کے پھر ایک بڑا اہتمام کر کے جنازہ پڑھا کے اس کو دفنایا گیا. اور وہ دفناتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بول دیا کہ اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے تھے, ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا, یعنی کہ بڑھئی جو ہے وہ نمبر لے گیا, ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے. تو اس کے بعد بھی کئی گستاخ زندہ تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا. اس کے بعد بھی وہ باتیں ہی کرتے رہے, اور یہی کرنا چاہیے تھا, باتیں کرنی چاہیے آپ کو. ہاں, قتل کرنے والا نہیں. اور باتیں بھی یہ نہیں کہ سرطان سے جدا, باتیں کہ علمی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں, بس یہ کام کریں. آپ حضرت ڈیزل, حضرت نیٹشے وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں, جبکہ الخوارزمی, ابن سینا, جابر بن حیان, ان کا بھی ذکر کر دیا کریں. جی میں کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. الخوارزمی کا کرتا ہوں, شیعہ تھا. ہاں, سنیوں کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں تھا. لو سامو ہوں دسو, ابن سینا کے تو میں نظریات آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, کتنا بڑا سیکولر تھا وہ. یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں نا, یہ سارے وہ ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک گمراہ تھے, انکلوڈنگ احمد بن حنبل, کیونکہ زیادہ تر معتزلہ ہیں, اور ان ساروں کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں. آج ہمارا فخر بن گیا, ہم نے گود میں لے لیا ان کو. ان کو تو ساروں نے ملحد, بے دین, پتہ نہیں کیا کچھ اپنے زمانے میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور بعد میں حکومت آ گئی نا, جب بنو عباس کی اہل حدیثوں کے ہاتھ میں, تو احمد بن حنبل تو جیل سے چھوٹ کے یہ سارے اندر چلے گئے, تو سارے تحقیق کرنے والے. اس واسطے رہن دو. اور امام غزالی نے جو خدمت کی ہوئی ہے نا, ان کے مخالف کتابیں لکھ کے, وہ الگ سے ہے. تو انشاءاللہ ذکر کریں گے, لیکن ساتھ پھر یہ بھی کریں گے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ہیرو نہیں رہیں گے. پھر وہ اپنی ذات میں خود ہی تھے, وہ انہی کا ہی کریڈٹ تھا, وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں تھے. تھنک آؤٹ آف باکس مولویوں کے سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوا.
میں ایزی پیسہ کیش کا کام کرتا ہوں، جس میں کیش ٹرانسفر کرنے کے سروس چارجز لیتا ہوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ سود کی شکل ہے. نہیں، سود کی شکل نہیں ہے. جو گورنمنٹ نے اس کمپنی کو الاؤ کیا ہے کہ آپ نے اتنے سروس چارجز لینے ہیں پیسے کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنے کے، یہ سود نہیں ہے. یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے، یہ ڈاک کے پیسے ہیں بھائی. سروس چارجز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاک کا محکمہ سیدنا عمر کے دور میں تھا. جب کوئی خط ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا تھا تو پیسے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیے جاتے تھے، تو ڈاکیا رکھا ہوا تھا نا. اسی کی ماڈرن فارم یہ سافٹ کرنسی ہے کہ ایک آپ کے پاس سینٹرل پوائنٹ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسری جگہ. اب آپ کہیں کہ وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے ہلا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہوئی ہے. وہ یار ان چکروں سے باہر نکلے ہیں. محنت تو کئی چیزوں میں آج کل نہیں ہو رہی ہے. انٹلیکچوئل ان پٹ ہے، ٹیلنٹ ہے، تو آج کل کی محنت یہی ہوتی ہے. میری شاپ کے قریب ہی مسجد ہے، مگر شاپ پر اکیلا ہوتا ہوں. اکثر نماز کے وقت شاپ بند کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، آپ اس طریقے سے کھول کے چلے جایا کریں، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا مگر اب شاپ پر وقت سے نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا یہ مناسب ہے؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے. بھائی میرے، جماعت سے ہی نماز پڑھیں. آپ وضو بنا کے رکھ لیا کریں. نماز آپ کے قریب تو ہوگی بھی حنفیوں کی مسجد. نماز کون سی ان کی 5 یا 6 منٹ کی ہونی ہے، اس میں کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے جا کے. تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھے. تو اس پہ غور و تفکر کریں، کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، یا آپ کوئی چادر لٹکا لیں، اس پہ وقفہ برائے نماز لکھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، خاص طور پر عورتوں پر. اسکول نہیں جانے دیتے، نہ کالج نہ یونیورسٹی. کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم شریعت کے خلاف ہے. ان کی شریعت کے خلاف ہے نا، یہ وعدہ خلاف ہیں جی. انہوں نے قطر میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اس سے بڑھ کر الیکشن کروائیں گے اور نمائندہ جو حکومت ہوگی اس کے حوالے حکومت کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو بدماشی سے قبضہ کیا ہوا ہے نا. یہ تو رجیم ہے جو قابض ہوئی ہوئی ہے. افغان عوام تو بیچارے مظلوم ہیں. پہلے وہ امریکہ کی غلامی میں تھے، اب ان کی غلامی میں. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سے چند شکوں کا پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو جہاد ہے ایکسپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے نا کہ طالبان جیسے ہی آئیں گے نا کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، فلسطین کو بھی. تو اللہ کے فضل سے طالبان اس پہ قائم ہے کہ نہ فلسطین کے حق میں کوئی بات کریں گے، نہ کوئی اقدام کریں گے، اور نہ کشمیر کے حق میں. کشمیر کے تو خلاف ہیں، جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو بالکل خوارج والی نشانیاں ان میں موجود ہیں. اس عہد کے وہ پابند ہیں. اور دوسرا حیران کن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو ہبت اللہ ہے نا، ان کا جو امیر، ہیبت اللہ نہیں ہے، یہ ہبت اللہ، اللہ کا تحفہ مسلط ہے ساڑھے تھے. اچھا، یہ ہبت اللہ جو ہے نا، اس نے ابھی بیان جاری کیا عید کے موقع پہ، ہر سال نکالتا ہے. تو آپ دیکھیں ان کی کتنی کٹر دوستی ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ آج بھی امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ادروائز تو یہ اپنا کچھ یہ چوری کے سمگلنگ کے سامان سے اپنا یہ پورا کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، کچھ امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اسی قطر ایگریمنٹ کا حصہ ہے دوحہ میں جو ہوا تھا. تازہ جو اس کا اس عید پہ 1447 ہجری چھوٹی عید کے اوپر بیان آیا نا، اس میں اس نے پاکستان کو دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو نیٹو کو شکست دی تھی، تو پاکستان کیا چیز ہے. امریکہ کا نام بھی نہیں لیا. پہلے انہوں نے سارے چندے اسی پہ اکٹھے کیے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے لڑ رہے ہیں. یہاں لوگوں کا دماغ خراب کیا اینٹی امریکہ نعرے لگا کے. وہی نا، ہم کوئی غلام ہیں، ایک کو کچھ نہیں. ہاں اچھا، اور اس میں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی تو وہ لیک ہوئی تھی، انہوں نے امریکن سفیر کو کہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی چیک کریں.
جی آپ واقعی غلام ہیں، آپ مانے نہ مانے آپ سب غلام ہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا اب ہوا کیا، اس بیان میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو ہم نے شکست دے دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ کہنا چاہیے تھا ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ نیٹو اس لیے کہ آج کل نیٹو اور امریکہ کی آپس میں بن نہیں رہی، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو شیطان بزرگ ہیں نا، یہ شیطان بزرگ امام خمینی نے نام رکھا تھا، تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، نیٹو کا نام لیا۔ یہ باریک واردات آپ دیکھا کریں، یہ اتنا ڈرتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا تھا نا یہ شام کے، جی میں ٹرمپ کے ناشتے میں وہاں اسلام کا مقدمہ بیان کرنے گیا ہوں، اس کو ادھر تو نہیں کیا، ادھر کر دے ذرا ٹرمپ کا نام لے کے، نیتن یاہو کا نام لیں گے، ٹرمپ کا نام لے کے مقدمہ بیان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اہل حدیث کی یہاں تنظیم چلا سکتے ہیں، جیسے ہی بیان وہاں پہنچا ہو اہل حدیثی تنظیم بڑھ جائے گی۔ یہ اتنی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں چونکہ باریک وارداتیں پکڑتا ہوں اس لیے پھر مجھ سے تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اور یہ بھی یار کہانی ہے بیچارے، جی وہ رشیا کا قبرستان بن گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا، رشیا ادھر ہی سپر پاور ہے، امریکہ ادھر ہی سپر پاور ہے، قبرستان بن گیا افغانیوں کا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان میں، جنازہ نکل گیا مسلمانوں کا، ہم خوش ہوتے رہے، آج بھی جنازہ ہمارا ہی نکل رہا ہے، ہم خوش ہوتے رہے۔ امریکہ تو 20 سال جو کچھ ٹھوک کے کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا، ابھی بھی اس کا خرچہ نہ ہو رہا تھا تو اس نے ابھی بھی نہیں سے جانا۔ اللہ ہی بچائے جی مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے، آمین۔ میرا ایک بیٹا ہے آرٹزم کا، انہوں نے کہا اس کو مرض ہے، اسلام ایسے بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ تعلیم دلوائیں آپ، جس طرح اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ اسکول بنے ہوئے ہیں، ابھی تو چیف منسٹر نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے اس حوالے سے، کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی اسکولنگ کا نظام ان کا پنجاب لیول پہ شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میرے گھر میں یہ کیس موجود تھا، ان کا کوئی بھانجا ہے غالباً، اس کو بھی یہی مرض ہے، تو ان کا ہم نے اس تکلیف کو دیکھا ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں 2 امام ہیں، ایک قرآن کا حافظ ہے، دوسرا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے 25,000 ملا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، جو حافظ نہیں ہے اس کو مل رہی ہے، لیکن شوگر کا مریض ہے، اور اس نے اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کا وضو بھی قائم نہیں رہتا، تو اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ توبہ جی۔ یار یہ کیس جو ہے نا عدالت میں لے جائیں، مجھے نہیں سمجھ آیا، دونوں طرف کی پارٹیاں لے جائیں، اس طرح میں کچھ نہیں اس کا جواب دے سکتا۔ کیا مسلم دنیا کا اصل مسئلہ قیادت کا ہے؟ اگر ہاں تو اسلام کے مطابق اچھی اور مضبوط قیادت کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ جو خصوصیات ہونی چاہیے نا وہ پہلے عوام میں ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی قیادت بھی نصیب ہو جائے گی، ظاہر عوام میں سے ہی بننی ہے نا۔ تو اس وقت میرا خیال ہے جو ہمارے پاس قیادت ہے بالکل ہماری نمائندگی کرتی ہے جی، جو کچھ ہم ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہاں بس محبوب کی نسبت ساتھ لگائی ہوئی ہے، کام کوئی نہیں محبوب والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہے تو پھر ڈراوا کیسا؟ بالکل بات تو صحیح ہے، ہاں یہ بات اس لیے نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں، یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی نیکیوں کا لیول، اس کی نیکیوں کا اخلاص اس قابل ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہو، جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کا شامل حال ہونا، اس کے غضب پر بھاری ہونا ہمیں اعمال کے باوجود چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا محض کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ نبی کا ہی جگر ہے جی، کسی بابے کو یہ کہے نا کہ تیرے کرتوت تو اس قابل ہی نہیں کہ تو جنت میں جائے، جب تک کہ اللہ کا رحم نہ تیرے پہ ہو، تو وہ اپنی گستاخی سمجھے گا۔
ظاہر ہے بابوں سے تو ہم اسی لیول پہ بات کریں گے، پروفٹ سے تو ہمارا ایک پروٹوکول ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ کے تو اعمال سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اب مجھے بتائیں اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ متکبرانہ جملہ بول سکتا ہے کہ قیامت تک میرے جتنے مرید ہیں جو میرے نام لیوا ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رجسٹر دے دیا جس میں ساروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان ساروں کو لے نہ جاؤں؟ دادا میں کہتا ہوں بابوں کی بزرگی چھوڑو، ان کا اسلام بچانا بھی ناممکنات میں سے ہے جو تم نے بابوں کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے۔ اب نیا ورژن مارکیٹ میں آ گیا، کہتے ہیں بابے تو اس طرح کی کوئی بات کر کے نہیں گئے، چلو جی پھر بابے بھی فارغ ہو گئے جی، ظاہر ہے بابے کے نال لگے ہی تاں سن جی، تسی کہو کہ بابے بھی بیچارے اپنی آخرت کی فکر سن، لوگ کہنے کہ خزمہ نو کھان پھر ساڑا کے لینا دینا، جہاں اپنی آخرت کی فکر ہے جنہیں ساڑے کام ہی نہیں آنا بابے نے، تو پھر اسی اپنے نال وہ نسبت کیوں جوڑیے؟ ابھی اگلے دن ایک بندے نے نا ایک زبردست بات کی، تو اس سے مجھے ایک بات کلک ہوئی۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا، ہاں پچھلی افطار میں آئے ہوئے تھے وہ جو ہمارے جو لاہور سے لوگ آخری افطار میں آئے ہوئے تھے اندر اسٹرانگ روم میں، ہاں وہ مجھے کہنے لگے جی ایتے میں بریلوی ہاں لیکن ہوں میں چینج ہو گیا، لیکن ہالے بھی منو بریلویاں دا درد بڑا ہے، بریلویاں نو سمجھاؤ۔ میں نے کہا جی کیا سمجھاؤں؟ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے باپا جانی نے، وہ ان کا پورا رسپیکٹ سے نام لے رہے تھے، ظاہر میں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں، میرے ایکس مرشد ہیں، میں نے کئی ویڈیوز میں کہا کہ میرے باپ سے بڑھ کر احسان مجھ پہ الیاس قادری صاحب کا ہے، کیونکہ میں بڑی چھوٹی عمر میں نیکی کے راستے پہ جس کو نیکی سمجھتے ہیں وہ آ گیا تھا ان کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ باپا جانی دیکھیں ہمارے باپا جانی پوری بریلویت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب، اور آگے سے لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو یہ آدھا درود پڑھ رہے ہیں، یہ پوری بریلویت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو سمجھائیں کہ شیعہ تو پورا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اہل حدیث بھی پورا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باپا جانی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ تو ان کو سمجھائیں کہ یہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد و آلہ، ٹھیک ہے، پورا درود کریں۔ ظاہر نماز میں ہم آل کے سمیت پڑھتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ آپ نے سلام ہمیں سکھایا السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں بتائے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ تو ان کا ویڈیو میں ذکر کریں، تو میں آج مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا، تو وہ مجھے ساتھ ہی کہنے لگے دیکھیں یہ باپا جانی نے کیا کام ڈالا ہے، یہ اپنے مریدوں کے ساتھ اتاری لکھواتے ہیں، اپنی نسبت کی وجہ سے اتاری لکھواتے ہیں۔ تو میں نے کہا باپا جانی کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا، اور وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ قادری لفظ کو ہٹا کے نا اتاری لگا دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ میرے سامنے ہوا ہے۔ 2001 سے پہلے تک قادری لکھا جاتا تھا، قادری رضوی، رضوی احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے ہم بھی لکھتے تھے، میری پرانی جو کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے قادری رضوی۔ پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی اتنی لمبی دھمیں لگانے کی بجائے، کیونکہ ضیائی بھی لکھنا پڑتا تھا، ضیاء الدین مدری کے یہ خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں 3-4 کی بجائے اتاری لکھو، تو اتاری کا مطلب یہی ہے کہ یہ قادری بھی ہے، ضیائی بھی ہے، رضوی بھی ہے۔ بات تو صحیح ہے، یعنی اگر آپ پاکستانی لکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پنجاب کا بھی رہنے والا ہے، اور اس کے بعد وہ لاہور کا بھی رہنے والا ہے، اور اس کے اندر اگر کسی تحصیل کا رہنے والا بھی ہے تو وہ ضرورت نہیں پاکستانی لکھ دیا تو مطلب ہے کہ سارا کچھ بیچ میں ہو گیا، یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتا ہے لاہوری تو پنجابی بھی ہو گیا، لاہور کا بھی ہو گیا، پاکستانی بھی ہو گیا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اتاری لکھوا رہے، تو میں نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں، ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا لکھنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی قادری لکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں ہوں آئے ہو نا داڑھ تھلے۔ میں نے کہا قادری سلسلہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں،
تصوف کے 12 سلسلے ہیں. علی بن عثمان حجویری نے تصوف کے اہل سنت میں 12 سلسلے لکھے ہیں. ان میں قادری سلسلہ ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے ہونا تھا؟ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کے فوت ہونے کے بعد تو پیدا ہوئے ہیں. عبد القادر جیلانی کا جو سن پیدائش ہے نا 471 ہجری ہے، اور علی بن عثمان حجویری 465 ہجری میں ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. ان کے 6 سال کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں، پھر لمبی عمر پائی، 90 سال کے فوت ہوئے 561 ہجری میں. تو ظاہر علی بن عثمان حجویری نے قادری سلسلہ کہاں سے لکھنا تھا؟ قادری سلسلہ اصل میں جنیدی سلسلہ تھا، جنید بغدادی کی نسبت سے، اور وہ سلسلہ جنیدی آپ کو کشف المحجوب میں ملے گا. اور خود علی بن عثمان حجویری بھی جنیدی سلسلے سے ہیں، اور عبد القادر جیلانی بھی جنیدی ہیں، کیونکہ عبد القادر جیلانی کے جو پیروں کے پیر ہیں وہ جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. جنید بغدادی خلیفہ ہیں ابو بکر شبلی کے، وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے، اور وہ خلیفہ ہیں داؤد طائی کے، اور وہ خلیفہ ہیں حبیب العجمی کے، اور وہ خلیفہ ہیں حسن بصری کے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں مولا علی کا مرید ہوں. یہ پورا شجرہ میں نے جو بیان کیا یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، جنیدی سلسلہ تھا، عبد القادر جیلانی آئے، انہوں نے جناب جنیدی ہٹا کے بیچ میں قادری داخل کر دیا، تو میرے باپا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ تاری داخل کریں؟ چمی بابا جانی کے لیے. بابا جانی آپ کا رائٹ ہے. اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ تھا نا کہ وہ جنیدی کو ختم کر کے قادری لگواتے، تو آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ سب کو ختم کریں، اتاری لگائیں. بالکل میں تھوڑے نال ہاں، کام چک کے رکھو بابا جانی. یہ معرفت کی باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ اے بھابی دسن کے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ہے نا سلسلے دا. اسی لیے وہ پیر افضل قادری صاحب نے کیا سی، انسانی تاریخ جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا تو انہوں نہیں پتا. بالکل پیر صاحب نے صحیح فرمایا سی. یعنی مجھے کہا تھا انہوں نے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں انہوں دی پوری رمضان. ابو یحییٰ ریحان احمد یوسفی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جب زندگی شروع ہوگی، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسانوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوں، اور پیدائش کے بعد نہیں، اس طرح کی کوئی چیز اگر انہوں نے لکھی ہے تو اس طرح کی چیز کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. انسان کو صرف یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یہ وزن اٹھا لے کہ اگر میرا تابع فرمان ہوگا تو جنت ملے گی، نافرمانی کرے گا تو جہنم ملے گی. پیدائش کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. 9 مولود بچوں کی موت کے بعد کیا وہ جنت میں ہمارے خادم ہوں گے؟ واللہ عالم. جی جنت میں تو جائیں گے اہل فطرت ہے، یہ تو بات درست ہے، ان پہ شریعت کا قلم نہیں ہے. آن لائن لون لینے پر زیادہ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں، کیا یہ سود ہوگا؟ پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا تو سود ہوگا. ظاہر ہے یہ ادھار اس طریقے سے یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے چیز. اگرچہ اس میں ایک پہلو نکل سکتا ہے کہ ادھار کے بدلے پیکج ہے، لیکن چونکہ پیسہ تو اس میں انوالو ہے، وہ آپ کی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو، تو اس لیے اس سے بچ جائیں. کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے، آپ کو کوکاف پہ نہیں گئے ہوئے ہیں، تو گھر آ کے ریچارج کر لیں. سورہ صاد کی آیت نمبر 34، اس آیت کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. اس کے لیے آپ تفہیم القرآن پڑھیں. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو جسم دکھایا گیا کرسی پہ مردہ حالت میں، اس کی تفسیر انہوں نے بیان کیا، اور بلکہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، انہوں نے اس ٹاپک کو باقاعدہ اس میں فلمایا کہ اس سے مراد کیا تھا. کسی جگہ پر نبی الاسلام کا نام لکھا ہو، اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یار یہ اللہ رسول کو پیٹ کرنا، ان کی تعلیمات کو پیٹ کرنا ہوتا ہے. فزیکلی جو پیٹ ہے یہ کوئی گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی. اس کے بغیر تو دنیا میں نظام چل ہی نہیں سکتا بھائی. آپ مسجد کی جو اوپر والی منزل میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نچلی والی منزل میں الماریوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ گستاخی ہو گئی ہے. اس طرح نہیں گستاخی ہوتی بھائی، جب تک کوئی انٹینشنلی گستاخی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے.
کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو کچا پیاز نہیں کھانا چاہیے، اس کا حوالہ وہ حدیث سے بھی دیتے ہیں. رات نہیں، نبی علیہ السلام نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں کوئی نہیں جائے گا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. کوئی بھی بدبودار چیز، لہسن بھی اس میں شامل ہے، تو مسواک کر کے آپ جا سکتے ہیں. کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال ہے. آپ کے نزدیک دوستی کی تعریف کیا ہے؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے جی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ کس قسم کی دوستی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں سمجھ لگی. اللہ کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ کس طرح کا دوست بنانا چاہیے، کیا معیار رکھنا چاہیے دوست؟ معیار یہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. جی دوستی کا لفظ آ گیا. تیسرا، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. ٹھیک ہے جی. بچوں کا محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کیا سنت ہے. سیدنا ابوبکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا ہے، محمد بن ابی بکر. انہوں نے بچپن میں نبی اسلام کی بھی زیارت کی ہوئی ہے لیکن بہت چھوٹے تھے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے تو ان کی والدہ سے مولا علی نے شادی کر لی، اسما بنت امیس، اور پھر مولا علی نے ان کی پرورش کی. اور جنگ جمل میں یہ سیدہ عائشہ کو سمجھاتے تھے کیونکہ ان کے بھائی بھی لگتے تھے اور مولا علی کے بیٹے بھی تھے. بیٹے اس اعتبار سے کہ مولا علی ان کے باپ لگتے تھے، والد تو نہیں تھے، والد تو ان کے سیدنا ابوبکر تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. پھر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، محمد بن حنفیہ، جن کی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. تو محمد نام رکھ سکتے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا اکیلا محمد نام رکھنا نا ایک کلچرل گستاخی بن چکا ہے. پریکٹیکلی میرا نام بھی محمد ہے، یہ علی تو صرف لگا ہوا ہے اس وجہ سے کہ سب کانٹیننٹ میں ہے، ورنہ میرا نام بھی محمد ہی ہے. اور اگر میں عرب ملکوں میں جاؤں نا تو وہ مجھے محمد بن علی پکاریں گے. وہ یہ انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ علی والد کے نام کی وجہ سے لگا، حالانکہ میرے والد کا نام علی نہیں ہے. تو وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ علی باپ کی نسبت کی وجہ سے نام اس کا محمد ہے. عرب میں تو چل جاتا ہے لیکن عجم میں یہ مسئلہ ہے. اب کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے، میں نے دیکھا اہل حدیث کو میں کریڈٹ دوں گا، اہل حدیث اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں اور پھر وہ پکارتے بھی ہیں محمد کہہ کے بھی. بہرحال بریلویوں سے بچ کے ہی پکارا کریں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے اگلے دن خود بتایا، ان کا اپنا ایک جاننے والا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. ایک کارٹون تھا جو اس نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، یا اس کے بیٹے نے کارٹون بنایا تھا اور نیچے اس نے اپنا نام لکھا کہ میں نے بنایا، جیسے کوئی مصور جو ہے وہ سگنیچر کر دیتا ہے. اس پہ 295C لگ گئی. کتنے مہینے وہ اندر رہا ہے بندہ. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جا کے سفارش کی، گواہیاں دیں وہاں پہ کہ یہ محمد اس کے بیٹے کا نام ہے، اس نے کارٹون کے اوپر محمد نہیں لکھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لینی ہے. آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہ جاہلوں کا، گواروں کا اور جانور نما انسانوں کا ملک ہے جہاں پہ اس قسم کے بیوقوف لوگ رہتے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے عمرہ گالیاں اس کی تشریح کر دیں چھیڑنے واسطے، صرف چھیڑنے واسطے. عشق دے چلے اتنے بھی ذلیل ہوئے میرے ہتھوں، اگے بھی ذلیل ہی ہون گے. ہاں، اور عقل والے یہاں بھی بازی لے گئے، اور بازی لے گئے نا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ عقل کی بازی ہے عشق کے اوپر. وہ آپ نے اب شعر نہیں سنانا ڈاکٹر صاحب کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق تو بستفار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کودے نہیں تھے، ان کو دھکا دیا گیا تھا، ورنہ کبھی بھی وہ آگ میں نہ ڈالے جاتے. کودا نہیں تھا، پھینکا گیا تھا. اور یہ سب سے پہلے ہمارے استاد غامدی صاحب نے گرفت کی تھی اس شعر کے اوپر.
یہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، تو اس سے مجھے پھر سوچنے کا موقع ملا کہ یار اس قسم کے شعر کہہ کے آپ لوگوں کو، عشق اور عقل کا مقابلہ ہی نہیں ہے، قرآن میں تو عقل ہی کو بنیاد بتایا گیا ہے، اور عشق نام کا تو لفظ ہی کوئی نہیں، محبت ہے۔ عشق ظاہر ہے اسی کی سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے کہ عشق رسول لفظ غلط ہے اور محبت رسول کہنا چاہیے، وہ ایک علمی بحث ہیں، ان میں نہیں پڑھنے کی ضرورت، لیکن عقل کی بنیاد پہ ہی سب کچھ چل رہا ہے بھائی۔ انبیاء کی وراثت جو ہے عقل ہے، عشق والوں میں تو علم ہوتا ہی کوئی نہیں، علم بس کریو یار۔ اور قرآن و سنت ہمیں کہہ رہے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ تو قرآن عقل والا کس کو کہہ رہا ہے؟ علم والوں کو۔ عشق کو یہ ویسے صحیح لکھا ہے، عشق دے چلے ہی ہونے نے، چلے نے نا، انہوں کو علم تے کو نہیں نا، تے چلے ہی نے نا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی علم والے۔ نبی علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی گئی کرٹیکل، قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق میں اضافہ کر دے، میرے جنون میں اضافہ کر دے، نہیں، علم میں۔ علم اور عقل یہ دونوں ایک سمجھ لیں کمبائنڈ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور عشق اور چلا پن یہ بھی لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو گناہوں کی سزا کیوں ملے گی؟ نہیں، اللہ نے تو نہیں کہا آپ گناہ کریں، اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور ساتھ کہا کہ میں پکڑ لوں گا۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ابھی کچھ پرچیاں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی دفعہ کر لیں گے، کیونکہ آلریڈی کافی ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ وہ شام بھائی نے ٹائم لے لیا نا، ورنہ یہ میری 8-10 پرچیاں اور کور ہو جانی تھی، اور وہ کرنا ضروری تھا۔ لوگ تو تیاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کرنٹ افیئر ہے، باقی تو میں سارے کچھ ریکارڈ کرا بیٹھا ہوں، میں کرنٹ افیئر تو ہی بولنا ہے، اور اسی میں ہی ٹیسٹ ہے نا سننے کا بھی۔ آپ دیکھ لیں 5 ملین تک سبسکرائبرز ہیں بعض لوگوں کے، 4 ملین 3 ملین، ویورشپ کتنی ہے؟ 1500 2000 2500 3000۔ اتنے سونے سونے تھامنیل بنے ہیں پروفیشنل قسم دے، اور اونا پھر کہتے ہیں جن کی اپنی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ان کے واحد وہ ٹاپ کے مفتیاں اور علماء ہیں، نہیں لوگ دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہی کہانیاں، وہی گلے شکوے، ہاں کبھی میری کوئی تصویر لگا دیں، کوئی تھوڑے زیادہ ویوز مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ کرنٹ افیئرس پہ بولا کریں، امت کو گائیڈ کریں کہ اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جی 1 لاکھ بندہ جناب ساڈا تیار ہے فلسطین جانے واسطے، اے گائیڈ کرنا آتے جائے، ہاں 1 لاکھ بندہ اتنے کھڑ کے کیا کرنا ہے جنہوں ٹریننگ نہیں دیتی ہوئی، ایویں کہانی چھڑ دیتی۔ اور ساڈے حافظ طاہر اشرفی صاحب 30 لاکھ مدارس کے سٹوڈنٹ تیار ہیں، ایک مدرسہ چلانا ہے وہ دیش بھی، مطلب وہ پارٹنر ہے، چلانا بھی کوئی نہیں اس بیچارے دے بھی، پورے ایک مدرسہ صرف پورے پاکستان 3 لاکھ، اور جنہوں کو سارے مدرسے نہ، مینگل صاحب نے کہا یار 3 لاکھ تے اسی سارے رل کے نہیں کٹھے کر سکتے، تو کر لا کہ تو کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہانیاں تو اس طرح کی جذباتی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو کرنٹ افیئر پہ بولیں، لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا سلوشن کیا ہے۔ باقی میں نے تو کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا، پچھلے 17 سال ریکارڈنگز ہی کروائی ہیں نا، اور اب پچھلے کم از کم میں 5 سال سے کرنٹ افیئر، بلکہ 5 بھی نہیں، اب تو 8-9 سال سے میں اس ہفتے کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں۔ ورنہ میں نے اگر دوبارہ سے میں یعنی آج میں علم غیب پہ بولوں، اگلی دفعہ حاضر و ناظر پہ بولوں، تیسری دفعہ یا تو نبی پہ بولوں، تو بھائی اس پہ تو میں کئی دفعہ بول کے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ کرنٹ افیئر پہ بات کرنی ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔